اللہ رب العزت نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم آپ سے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آج آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے اپنی نعمت جو تھی وہ تمہارے اوپر مکمل فرما دی۔ اور اس کے بعد فرمایا وردیت لکم الاسلام دینا، ہم نے تمہارے لیے جو دین پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ یہ تین باتیں اس آیت طیبہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی۔ یہ آیت طیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ختم نبوت پر ایک بین دلیل ہے۔ تو آپ کہیں گے وہ کیسے دلیل ہے؟ دیکھیے، علماء جو علم الکلام پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ بڑی جلدی اس بات کو سمجھ جائیں گے، لیکن میں عوام کے لیے بھی کوشش کروں گا آسانی ہو جائے۔ یہ شرٹ والے حضرات ادھر آ جائیں، آپ دیوار کے ساتھ، دیوار کے، میں پیچھے والوں کو ذرا دیکھنا چاہتا ہوں، یہاں کوئی کھڑا نہ ہو، بیٹھ جائیں گے آپ۔ پہنچ گیا پانی پتر، بہ جا، پہنچ گیا پانی، ہن کمنٹری بند تے سارے بہ جاؤ، سجے کھبے نہیں ویکھنا، مینوں سبق بھول جاندا ہے۔ تے جڑے موبائلاں 'چ بار بار میسج پہ ویکھدے ہو تسی بھی بند کرو، موبائل جیبوں میں ڈالی، او بن دی پی کو لے لیا جی، توجہ میرے حال رکھو۔ دوستان مکرم، یہ ختم نبوت پر دلیل ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اصل بات یہ ہے، علماء فرماتے ہیں نبوت کے جاری رہنے کے لیے کچھ اصول لازمہ ہوتے ہیں، جب وہ پائے جائیں تو نبوت جاری رہ سکتی ہے، یعنی اجراء نبوت اس کو علماء کی زبان میں بولتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اے پتر نے موبائل جیب چپائے نا، او صوفی جیب چپائے نا، پالا پالا شاہ بھائی مڑ کے نہ کڈی۔ یہاں پر یہ بات بڑی سمجھنے والی ہوگی، ناراض نہیں ہوں گے، میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں تو میں اپنے مزاج میں یہ نہیں ہے اس واسطے۔ تو نبوت کے جاری رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک نبی آئے، جب اس کا وقت ختم ہو جائے تو دوسرا نبی تشریف لے آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مشیت و حکم سے تیسرا نبی بھیجے، پھر چوتھا، اس طرح یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلا۔ یہ اجراء نبوت کا سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ تیرے اور میرے نبی جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ پر آ کے یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اس کو کہتے ہیں ختم نبوت۔ اب اجراء نبوت نہیں ہو سکتا۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی، نبوت جاری نہیں رہ سکتی، بس نبوت ہے تو میرے مصطفیٰ کی، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اب یہ اجراء نبوت کے کچھ اصول لازمہ ہوتے ہیں، جب وہ پائے جائیں تو نبی آتا ہے۔ یہ میں بڑے ٹیکنیکل پوائنٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ کلام کر رہا ہوں، جب وہ نہ پائے جائیں تو نبی آ ہی نہیں سکتا ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اب آپ کہیں گے وہ اصول کیا ہیں؟ پہلا اصول یہ ہے کہ جو پہلا نبی ہو نا، اللہ تعالیٰ اس کو سب کے لیے نبی نہ بنا کے بھیجے، بلکہ وہ ایک قوم، ایک علاقے، ایک شہر یا ایک قبیلے کا نبی ہو، جیسا کہ بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ کوئی ایک قوم، ایک قبیلے، ایک شہر کی طرف نبی ہوتا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ان کا نبی یہ ہے، ان کے لیے ہم بھیج رہے ہیں۔ نبوت جاری رہنے کے لیے یہ اصول ہے کہ کائنات میں سب کی طرف نبی آئے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی ایک قوم، ایک علاقے، ایک شہر کا نبی ہوتا تھا۔ جب تیرے اور میرے نبی کی باری آئی نا، تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا قل، حبیب آپ فرما دیجئے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا۔ تو میں نے کہا جب میرے نبی سب کی طرف رسول ہیں، کوئی بندہ آپ کی رسالت کے دائرے سے خارج نہیں، تو پھر نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی بولیے ذرا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پر یہ قانون پایا ہی نہیں جاتا، جب ہے ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں۔ جب سب کا نبی ہے تو پھر نئے نبی کی ضرورت نہیں، اجراء نبوت ہو ہی نہیں سکتا۔ آر یو انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟